بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ حصول رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اس خاتون سے معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم مصیبت و تنگ دستی کا شکار ہیں۔ شکوہ و شکایت شروع کر دی، نہ مہمان کی آؤ بھگت نہ مہمان نوازی، بلکہ الٹا شوہر کے شکوے شکایت شروع کر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز کو بدل ڈالو۔ جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو آپ نے نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، فلاں وضاقتہ اور وجاہت والے بزرگ آئے تھے۔ آپ کے بارے میں اس نے پوچھا، میں نے بتایا۔ پھر اس نے معاشی زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا ہم بڑی تنگ دستی اور سختی کی کیفیت میں ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی وصیت کی؟ بیوی نے کہا انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے سلام کہنا اور پیغام دینا، اور انہوں نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کا حکم ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا اپنے ماں باپ کے ہاں واپس لوٹ جا۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے کی توقف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا تو بہو سے ملے، بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا وہ تلاش رزق کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا تم کیسی ہو اور تمہارے معاشی حالات کیسے ہیں؟ عرض کی الحمدللہ خیریت و کشادگی سے مالا مال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ عرض کی گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے الہ العالمین ان کے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن حضرت اسماعیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی دانہ بھی نہ تھا، اور آج دعا کی برکت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی وجہ ہے یہ دونوں چیزیں یعنی گوشت اور پانی آب زمزم کی مکہ مکرمہ میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو میری جانب سے سلام کہہ کر پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھو۔ جب حضرت اسماعیل تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے عرض کیا، ہاں، بڑے حسین و جمیل ایک بزرگ تشریف لائے تھے، اور ان کی تعریف کی اور بتایا کہ وہ تلاش رزق کے لیے تشریف لائے تھے۔ پھر معاشی حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا بحمد تعالیٰ آسودہ ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی حکم دیا؟ انہوں نے کہا شوہر کو سلام کہہ کر انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ سبحان اللہ۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اتنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اچھا گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، اولاد دیے، نیک اولاد عطا فرمائی ہے، کھانے کو کھانا دیا ہے، جب ہم ساتھ مل کے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔